السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی گزارش لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خاص طور پر اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں کے لیے کہ خدا را کسی شخص کی محبت میں اس قدر آگے نہ بڑھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت اور محسن ذات کو بھول جائیں، اور پھر وہ شخص غیر مسلم ہو، یہ تو مسلمان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سکرین پر۔ آج دوپہر کو میں باہر نکلا تو ایک شخص کے رکشے کے پیچھے میں نے یہ سین دیکھا کہ اس نے سدھو موسے والے کی تصویر بنائی ہوئی ہے، ساتھ اس نے 295 لکھا ہوا ہے۔ 295C 295A یہ تمام جو دفعات ہیں یہ پاکستان کے اندر مذہبی توہین پر لگائی جاتی ہیں۔ کوئی مذہب کی توہین کرتا ہے، کسی کے تقدسات کی توہین کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوذ باللہ کوئی توہین کرتا ہے، تو یہ ساری دفعات اس میں لگتی ہیں۔ اب یہ سدھو موسے والے کے اوپر کیس ہوا 295 کا، تو یہ بھارت کے اندر بھی کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا کیس ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس نے وہاں کسی کے جذبات کو مجروح کیا ہو، وہاں کسی مذہبی جماعت کے جذبات کو مجروح کیا ہو، تو اس پر یہ دفعہ لگی ہو۔ اب یہ جس بھائی نے، رکشے والے نے، یہ اپنے رکشے کے پیچھے سدھو موسے والے کی تصویر اور ساتھ اس کے 295 لکھوایا ہوا ہے، یہ یقیناً اس نے لا علمی میں لکھوایا ہوا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ 295 یہ کیا کیس ہے، یہ کیا دفعات ہیں، یہ کس جرم میں لگتی ہیں، یقیناً اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس نے صرف سدھو موسے والے کے گانوں میں دفعہ کے بارے میں سنا اور اس نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ رکشے والے بھائی سے بھی، اور اسی طرح جو اور نوجوان ہمارے دوست اپنی گاڑیوں پر، اپنی بائکس پر، اپنے رکشوں پر اس طرح سدھو موسے والے کی تصویر اور ساتھ 295 لکھواتے ہیں، یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے 295C، اس کی ویلیو کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً لا علمی میں کرتے ہیں نوجوان، ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ تو لا علمی میں کر رہے ہیں، لیکن کوئی دیوانہ اٹھے گا اور وہ قانون ہاتھ میں لے گا اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو پھر جو ہے وہ پچھتاوا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے حال ہی میں رجب بٹ کا کیس دیکھ لیا کہ امت محمدیہ بھوک کو برداشت کر لیتی ہے، پیاس کو برداشت کر لیتی ہے، مہنگائی کو برداشت کر لیتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق وہ رتی برابر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ آپ نے رجب بٹ کے کیس میں دیکھ لیا کہ اس نے اپنی پرفیوم کا نام 295 رکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو اس کی جو کلمات ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ وہ توہین امیز ہیں۔ وہ ویڈیو میں نے نہیں سنی، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے ہی احتیاط کریں، ہم پہلے ہی کوئی چیز لکھیں یا کہ کوئی جملہ لکھیں، کیونکہ دنیا کفر تو اس چیز کی مکمل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا جائے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ نمازیں ہیں تو وہ خیالات سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے روزے ہیں تو وہ لغویات سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری حج ہے، عمرے ہیں، زکاتیں ہیں تو وہ ہماری ریاکاری سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دنیا کفر یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کا تعلق امت خضرا سے توڑ دیا جائے، اس کے لیے وہ سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ تو اب یہ رکشے والے بھائی نے، اور اسی طرح دیگر جو ہمارے نوجوان دوست اپنی بائکس پر، اپنی گاڑیوں پر جو سدھو موسے والے کی تصویر اس کے ساتھ 295 لکھواتے ہیں، وہ یقیناً لا علمی میں لکھواتے ہیں۔ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کتنا حساس قانون ہے، کتنی حساس دفعات ہیں، وہ لا علمی میں لکھواتے ہیں۔ لیکن کوئی دیوانہ اٹھے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خود سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھائیں، کسی کی پیروی کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، بامقصد زندگی گزاریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ اور مسلمان کی بامقصد زندگی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔